السلام علیکم ناظرین، میں ہوں ارسلان کھوکر، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام اصل بات۔ چونکہ غزہ اس کی سچویشن اس حد تک گمبھیر ہے، 2 سال گزر گئے، آگ لگی ہے وہاں پر، ہر چیز تباہ ہو گئی، راکھ بن گئی، بلڈنگز تباہ ہو گئی، ہاسپٹل ختم ہو گئے، اسکول ختم ہو گئے، نسل ایک ختم ہو رہی ہے۔ بچوں کو ٹارگٹ کیا گیا اس دہشت گرد اسرائیل کی جانب سے۔ پھر فلوٹیلا میں موجود تمام وہ لوگ جن پر قابض ہوئے یہ لوگ، انہوں نے باندی بنایا، انہیں پریزنر بنایا۔ اب جو لوگ رہا ہو رہے ہیں وہ جو باتیں کہہ رہے ہیں اس پر ایک الگ ڈیبیٹ ہے۔ سوچنا چاہیے کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کے پیچھے ممالک کھڑے ہیں، انفلوئنس ہے، چھڑوا لیا جائے گا۔ ایسے لوگ جن کے پیچھے کوئی کھڑا ہے، ان کے ساتھ جو سلوک کیا گیا اسرائیلی فورسز یا فوجیوں کی جانب سے، تو سوچیں فلسطین کے نہتے معصوم، بے گناہ، بے بس، لاچار شہریوں کے ساتھ یہ لوگ کیا کرتے ہوں گے اور کس طرح سے ان کو ٹریٹ کرتے ہوں گے۔ یہ اس قدر ہولناک اور خطرناک سٹوریز باہر آنے والی ہیں جب یہ معاہدہ ہو جائے گا کہ سوچ کر روح کانپ جائے گی انسانیت کی۔ چاہے اسپین ہو، چاہے برطانیہ ہو، جرمنی ہو، اٹلی ہو، پوری دنیا میں اس وقت آواز اس حد تک بلند ہوئی کہ میرا خیال ہے اسی عوامی پریشر کی وجہ سے کسی نہ کسی طور پر یہ معاہدہ ہونے جا رہا ہے۔ حماس کے اور انتظامیہ کی ملاقات ہو گئی ہے اور پہلا دور مثبت رہا۔ کچھ 6 کے قریب مطالبات سامنے آئے جو بڑے امپورٹنٹ ہیں۔ ایک ترجمان حماس انہوں نے کہا ہے کہ مستقل اور جامع جنگ بندی ہمارا پہلا مطالبہ ہے۔ پھر اسرائیلی فورسز کا غزہ سے مکمل انخلا، یہ دوسرا مطالبہ ہے۔ غزہ میں انسانی امداد کی بلا روک ٹوک فراہمی، یہ تیسرا مطالبہ ہے۔ بے گھر افراد کے اپنے گھروں کو واپسی، یہ چوتھا مطالبہ ہے۔ فلسطینی قومی تکنیکی ادارے کی نگرانی میں مکمل تعمیر نو کا فوری آغاز، یہ 5واں مطالبہ ہے۔ قیدیوں کا منصفانہ تبادلہ اور معاہدہ ہونا، یہ 6واں مطالبہ۔ آپ ذرا سوچیں، یہ وہ مطالبات ہیں جو بہت ہیومنلی مطالبات ہیں جن کو مانا جا سکتا ہے، بالکل وہ مطالبات ہیں جو کہ لیگل ہیں، جس کی کوئی ایسی پوزیشن نہیں ہے کہ انہوں نے کوئی ایسا مطالبہ کر دیا ہو جو بہت خطرناک۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ غیر ضروری طور پر پوری دنیا میں ایک ڈرامہ مچا رکھا تھا اسرائیل نے، جو کہ اب نظر آ رہا ہے۔ اور ان مطالبات کے سامنے آتے ہی میں ذرا اس پر بڑی ڈیٹیل بات کروں گا۔ پہلے ذرا گیسٹ بھی آپ کو انٹروڈیوس کروا دیں۔ آج کا پینل نوشاد علی صاحب سینئر صحافی ہیں، تجزیہ کار ہیں، ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ڈاکٹر شازیہ چیمہ ماہر بین الاقوامی امور ہیں۔ ڈاکٹر سندس مستقیم ماہر بین الاقوامی امور ہیں۔ بہت شکریہ تینوں کا۔ نوشاد صاحب، جو مطالبات سامنے آئے ہیں، پہلے تو ہم ذرا اس پر بات کریں گے، پھر میں باقی دنیا، اسرائیل اور اس کے معاملات کیسے طے ہوں گے اس پر۔ یہ ذرا مطالبات دیکھیں تو کتنے قابل عمل مطالبات ہیں۔ کوئی ایسا مطالبہ ہی نہیں ہے جس میں یہ کہا جائے کہ اس میں کہیں مشکل آ سکتی ہے، ڈیڈ لاک پیدا ہو سکتا ہے۔ بڑے قابل عمل، جینون، بڑے صاف ستھرے اور سیدھے سیدھے مطالبات ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے ارسلان، یقیناً یہ جو مطالبات سامنے آئے ہیں، یہ وہی مطالبات ہیں جو سامنے آنے چاہیے تھے۔ ان کے بغیر جو ہے وہ کوئی بھی جو ٹرمپ صاحب کے جو 20 نکاتی فارمولہ ہے وہ کسی طرف لگ نہیں سکتا۔ یہ انڈرسٹوڈ بات ہے۔ آپ کو یاد ہوگا جب یہ 20 نکاتی فارمولہ سامنے آیا تھا تو اس وقت بھی انٹرنیشنلی یہی گفتگو ہو رہی تھی کہ یہ بالکل بنیادی سا ایک خط و خال دیے گئے ہیں، ان کی تفصیلات طے کیے جانا ضروری ہیں۔ معذرت چاہوں گا۔ لیکن اس وقت جو وہاں پر جو دوسرا دن کا اختتام ہوا اور جو بین الاقوامی، اگر آپ میڈیا کی رپورٹس پڑھیں تو جو آپ کو پتہ چلتا ہے وہ یہ ہے کہ دیکھیے حماس تو اپنے غیر مسلح ہونے کو قبول تقریباً کر چکی ہے، اس کا اندیا دے چکی ہے۔ یہ ایکچولی سب سے بڑی رکاوٹ ہو سکتی تھی اس سارے معاملے کے اندر، لیکن جب یہ معاملہ حماس کی طرف سے غیر مسلح ہونے کا معاملہ جو ہے وہ اس کا اندیا انہوں نے دے دیا، تو پھر اب مذاکرات جو تھے وہ رکنے نہیں چاہیے اور ان کو آگے بڑھتے رہنا چاہیے۔ لیکن ایک معاملہ ایسا ہے جو میں نے پڑھا ہے اب تک کی رپورٹس کے اندر، جو قیدیوں کا تبادلہ ہے، اب یہ سب سے بڑا مسئلہ بن چکا ہے۔ چونکہ پہلا سیگمنٹ ہمارا تھوڑا سا شارٹ ہو گیا تو میں چاہوں گا کہ باقی پارٹیسپینٹس کو لیں، باقی آگے ہم اس پہ بڑی ڈیٹیل بات کرتے ہیں۔ ڈاکٹر شازیہ پلیز اس پر، یہ جو 6 مطالبات ہیں اور خاص طور پہ ابھی جو نوشاد صاحب نے کہا منصفانہ تبادلہ۔ جی، یہ جو 6 مطالبات ہیں، یہ جب حماس نے تسلیم کیا کہ ہم جو آپ نے پروپوز کیا ہے ہمیں پیس پلان، تو ہم اسے ایکسیپٹ کرتے ہیں، تو یہ انہوں نے پوسٹ بھی کیا، پھر جس کو
ट्रंप ने फिर रीपोस्ट किया और साथ में जो है 2-3 लाइनें भी लिखी। हम पहले भी इनका जिक्र कर चुके हैं कि पैलेस्टीनियन रेजिस्टेंस अथॉरिटी जो है फोर्स जो है वो हमास को पहली दफ़ा कहा। तो उसमें भी उन्होंने यही बातें की कि बाकी जो 21 पॉइंट है जिनकी अभी कोई समझ नहीं आ रही है, जिनका कोई प्रॉपर प्लान और फॉलो अप प्लान जो है वो सामने नहीं है, वो सब कुछ बहुत वेग है कि ऐसा होगा वैसा होगा। तो इसमें ये जो पॉइंट्स हैं ये पहले हम इनको देखते हैं और फिर अगर ये चलते हैं तो फिर हम आपसे निगोसिएशन जो है वो डिटेल में करेंगे, जिसमें एट द एंड ऑफ द टनल जो है वो फ़लस्तीन की रियासत बहरहाल मौजूद है और साथ में एक कंडीशन है कि हम टेम्परेरली डिसआर्म होंगे और वो भी उसी पैलेस्टीनियन जो एक पॉलिटिकल बॉडी बनाई जाएगी जिसको बैकिंग और सपोर्ट होगी मुस्लिम और अरब ममालिक की, उनको हम अपना जो है वो हैंड ओवर करेंगे अपना आर्सनल। लेकिन हम जो निगोसिएशन होगी जो कि लॉन्ग टर्म चलेगी फिर किसी परमानेंट सोल्यूशन की तरफ, हम उसका बहुत रिस्पॉन्सिबल और हेल्दी पार्ट होंगे। अच्छा डॉक्टर सुंदर प्लीज़ शॉर्ट सा आपका इस पे व्यू होगा, फिर मैं ब्रेक से वापस आऊँगा तो हम डिटेल बात करेंगे। जी देखिए, जो दूसरे फरीक का मसला है ये तो हमेशा से ही है और बल्कि सरप्राइजिंगली आज हमने देखा जो हम नामुमकिनात में से था कि ये जो सीज फायर की तरफ मामला जा रहे हैं, आप देखेंगे इसका एक तो बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज आता है कि हमास को तोड़ने के लिए ये जो 2 साल से इन्होंने 66,000 से ज़ायद फ़लस्तीनियों को जो शहीद किया, हर एक घंटे में एक बच्चा शहीद हुआ सिर्फ हमास को ख़त्म करने के लिए, आज उसी हमास के साथ जो है वो मुज़ाकरात कर रहे हैं। अमेरिका 20 साल अफगानिस्तान में लगा कर गया, 2 साल में ये जो आप कह रही हैं ना डॉक्टर सुंदर, जिनके साथ मुज़ाकरात करें ना, देखें जो मर्जी कर ले दुनिया, लेकिन जो रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं ना आपकी नेशन के, बात उन्हीं के साथ करनी पड़ती है। और ये चीज़ अच्छा लगे बुरा लगे, तालिबान के साथ भी बात करनी पड़ी, रिप्रेजेंटेटिव जो होते हैं नेशन के उनके साथ बात आपको करनी ही पड़ती है। ब्रेक लूंगा, वापस आऊंगा, फिर हम जरा इस पे डिटेल बात करें। एक बार फिर खुश आमदीद जी डॉक्टर सुंदर प्लीज। जी जिस समय ब्रेक से पहले कह रही थी कि आप कुछ भी कर लें लेकिन आप जो है वो कमर नहीं तोड़ सके हमास की, और हमास ने हालांकि डीवेपनाइज खुद को ऐलान कर लिया है, लेकिन आप देखें कि जो उनका जो सारा जो पहले जो ट्रंप को उन्होंने बीच में इन्वॉल्व किया वो यही था कि उनके यरगमाली वापस कर दिए जाए। सिर्फ 1200 लोगों के बस उन्होंने 66 जो शहीद किए, सिर्फ उनके 1200 लोग, जिसमें से 250 तो यरगमाली थे, तो उनका 2 साल सिर्फ वो 250 यरगमाली उनको वापस चाहिए। उसके बाद उन्होंने 60,000 से 66,000 लोगों को शहीद किया और बच्चों के 18,000 तो सिर्फ बच्चों की तादाद थी। तो आपने सिर्फ 250 लोगों के एवज, तो इससे बड़ी जेनोसाइड जो है वो नहीं मुल्क की तारीफ में, दुनिया की तारीफ में देखने को मिली। और इस फलस्तीन कॉन्फ्लिक्ट में भी अगर आप देखें तो उससे पहले भी अगर हमने देखा कि कभी भी जो इसराइल जो था वो फ्लेक्सिबल नहीं शो कर रहा था, हालांकि उसको फ्लेक्सिबिलिटी का मुजाहरा ही हमास के साथ टेबल टॉक तक भी, इनडायरेक्ट टेबल टॉक तक भी आने की नौबत इसलिए पहुंची क्योंकि वेस्टर्न वर्ल्ड जो फलस्तीन की पीठ पे खड़ा था। तो जब देखिए कि पूरा मिडिल ईस्ट एक साइड एक जबान बोल रहा है, पूरा वेस्टर्न वर्ल्ड फलस्तीन के साथ खड़ा है, तो सिर्फ भारत और इजराइल और सिर्फ यूएस से 50-50 है। यूएस भी बहुत वोकली इजराइल के साथ नहीं है, जिसमें वो बहुत वोकली मिडिल ईस्ट के अगेंस्ट नहीं रह सकता। तो जब दुनिया में 2 मुल्क एक तरफ, पूरी दुनिया एक तरफ है, तो हमास के साथ टेबल टॉक पर जो है वो आना ही पड़ा इजराइल को। और अब जो है उनको लग रहा था कि पहले जो ट्रंप के 20 मुतालबात थे उसमें ज्यादातर जो थे वो इजराइल ही की हिमायत कर रहे थे, लेकिन अब जो हमास की तरफ से आए हैं, जैसा कि आपने प्रोग्राम के आगाज में देखा, वो लीगल है, वो उनका राइट बनता है, तो वो क्यों ना उस पर अमल दरामद करें। जो ट्रंप की 20 नकात थे उसमें ज्यादातर रुझान जो था, ज्यादा मोर इंक्लाइन टुवर्ड्स इजराइल के, उसमें सिर्फ यरगमालियों की वापसी थी, उसमें कहीं भी फलस्तीनियों का कोई फायदा नजर नहीं आ रहा था। और इस बात की कोई गारंटी नहीं थी कि वो दोबारा से हमला नहीं करेंगे, इस बात की कोई गारंटी उन 20 नकात में नहीं थी जनाब के ये जंग रुकने के बाद से जो है वो मतलब कोई कंपनसेशन देंगे उनको, जो फलस्तीनियों को इन टर्म्स ऑफ लैंड, इन टर्म्स ऑफ प्रॉपर्टी, इन टर्म्स ऑफ मॉनेटरी बेनिफिट्स, किसी भी तरह से फलस्तीनियों की कोई कंपनसेशन नहीं थी। तो आपके 250 अफराद इतने हैं थे कि उनके 70,000 अफराद इतने इंपॉर्टेंट नहीं थे, लेकिन अब हमास की तरफ से जो टर्म्स एंड कंडीशंस रखी गई हैं वो बहुत जायज हैं, लीगल हैं और उनको पूरी दुनिया मान रही है। दे सकता है। देखिए मैं उस पर इसलिए बात करूंगा क्योंकि 21.7 अरब डॉलर की अस्करी इमदाद का इंकशाफ हुआ इस सारे इरा में, जब वहाँ पर कत्लो गारतगिरी हो रही थी। नौशाद साहब सर प्लीज़ ये 2 पॉइंटर्स आप बात करते ब्रेक से पहले, मैं चाहूँगा ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। एक तो कैदियों का मुनसिफाना तबादला और इसका मुआहदा, ये मुमकिनात कैसे होंगी? देखिए ये जो इम्पोर्टेंट जो बात है इसके अंदर जो मैं कर रहा था वो ये थी कि इस वक्त जो आपकी डिबेट है ना, वो कैदियों के तबादले पे
اس وقت ہو رہی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ جو حماس نے 6 جو ترجیحی نام دیے ہیں جس میں ماروان برغوثی ہیں، عبداللہ برغوثی ہیں، ابراہیم حامد ہیں، احمد سادات ہیں، عباس السعید، یہ ان کی نا ایک ترجیحی لسٹ ہے. اس کے اوپر جو ہے وہ اسرائیل جو ہے وہ بڑا سیخ پا ہوتا ہے، کیونکہ یہ وہ لوگ ہیں جو اسرائیل کی قید میں ہیں، اور ان میں سے کسی کو 40 سال، کسی کو 60 سال، کسی کو 70 سال، 6 عمر قیدیں ہیں، اور اس طرح کی سزائیں ہوئی ہیں. تو اسرائیل کے نزدیک یہ بہت بڑے جسے کہہ لیجئے کہ ان کے لیے پرابلمٹک لوگ ہیں، جو اسرائیل سمجھتا ہے کہ وہ کسی صورت شاید چھوڑے گا نہیں. اب معاملہ یہ ہے کہ اس ساری ڈیبیٹ کے اندر جو دوسرا پہلو ہے وہ بہت اہم ہے. وہ یہ ہے کہ جب حماس نے یہ کہا کہ وہ ان عام ہوگی، یعنی وہ اپنی مسلح جدوجہد جو ہے وہ اس جدوجہد کو ترک کر دے گی، تو پھر یہ جو پرسپیکٹو ہے یہ ڈیفرنٹ ہو جاتا ہے. کیونکہ یہ جو لوگ جن کے اوپر الزامات اسرائیل نے لگا کر انہیں جیلوں میں رکھ چھوڑا ہے، یہ ان میں سے ایک یہ جو مروان برغوثی ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ ممکنہ پریزیڈنٹ ہوں گے جو یہ نئی فلسطینی ریاست ہوگی. تو یہ جو پرسپیکٹو ہے یہ وہ معاملہ ہے جو اس وقت زیر بحث ہے. اب دوسری جو بات دیکھیے، جو اسرائیلی یرغمالی ہیں یا وہ ان کی لاشیں جو انہوں نے ڈھونڈ کے انہوں نے دینی ہے، اس کے اوپر تو کوئی معاملہ رہتا نہیں ہے، کیونکہ وہ تو الٹیمیٹلی جب کوئی معاہدہ ہوگا تو وہ رہائی کے ساتھ ہوگا. ہاں، اس کا ایک پرسپیکٹو یہ ضرور ہے، حماس یہ انشور کر رہی ہے کہ جو آخری یرغمالی رہا کیا جائے اس وقت تک اسرائیل جو ہے وہ مکمل انخلاء اسرائیلی فوج کا ہو چکا ہو. یہ انہوں نے ایک شرط عائد کر رکھی ہے. کچھ چیزیں ان کی طرف سے بالکل جسے کہتے ہیں نا کلیئرلی ڈیفائنڈ ہیں، بالکل اسی طرح جس طرح اسرائیل جو ہے وہ اپنی کچھ چیزیں بڑی ڈیفائنڈ رکھنے کی کوشش کرتا ہے. امریکہ کے اپنے داخلی مسائل میں بہت سے مسائل ہیں جس میں جو امیر ریاستیں ہیں وہ بہت عرصے سے علیحدہ ہونا چاہتی ہیں. وہ چاہیں گی کہ کسی بھی طرح، کیونکہ آپ کو معلوم ہے کہ اس وقت گورنر جو ہیں، جو مخالف گورنرز بھی موجود ہیں ٹرمپ صاحب کے، اور گورنر جو ہے وہ اگر کسی ایسی تحریک کو ہوا دیتا ہے تو بہت سے مسائل پیدا ہو سکتے ہیں یو ایس اپنی ٹرمپ کی گورنمنٹ کے لیے. سو وہاں سے بھی ایک ریٹیلیشن سامنے آ رہی. مغربی ممالک جو کل تک اتحادی تھے، حق دفاع تسلیم کرتے تھے اسرائیل کا، وہ بھی اس حق دفاع سے پیچھے ہٹ چکے ہیں، کیونکہ ان کے نزدیک بھی یہ معاملہ جو ہے یہ حق دفاع سے بہت آگے چلا گیا جو اسرائیل نے کیا. جو نیتن یاہو نے سٹیٹمنٹ دیا تھا 7 اکتوبر کے 2 سال قبل جو حملہ ہوا تھا، اس کے بعد جو بات کہی تھی وہ یہ تھی کہ ہم اس کا نقشہ بدل دیں گے، وہ اس نے کر دکھایا. لیکن اب معاملہ اس سے بھی آگے بڑھتا چلا جا رہا ہے. اب وہ وہاں قابض ہونا چاہتا ہے، قبضہ کرنا چاہ کے اس کو اپنے اندر ضم کرنا چاہتا تھا. اس پر جو ریٹیلیشن عرب ممالک کی طرف سے، مسلم ممالک کی طرف سے اور جو ویسٹرن نیشنز کی طرف سے آئی ہے، اس نے مجبور کر دیا ہے اسرائیل کو بھی اور امریکہ کو بھی. اچھا، وہاں پر بھی نوشاد صاحب جیسے فرانس ہے لمبا عرصہ بیٹھے رہے، آسٹریلیا ہے، باقی ممالک ہیں، فلسطین کو ریاست تسلیم کرنے میں ان کی میرا خیال ہے وہاں پر عوام کا بہت بڑا کردار ہے. وہاں پر اسٹوڈنٹ لیڈرشپ، سب سے زیادہ اسٹوڈنٹ لیڈرشپ کو میں اس میں بڑا کہوں گا کہ یہ جو نئی پود ہے اس نے یہ ساری اویئرنیس ہے کہ ہم اگر انسانیت کے چیمپئن بن رہے ہیں تو پھر ہم جانور کی بھلا کے لیے بات کر سکتے ہیں، تو انسان کی نہیں. یہ بڑا عجیب معاملہ اٹھا اور پوری دنیا نے دیکھا کہ کاون ہاتھی کو بچانے آپ یہاں تو پاکستان آ جاتے ہیں، وہاں غزہ میں بچوں کو کوئی قتل کر دے تو کوئی نہیں پہنچتا. ڈاکٹر شازیہ بڑی امپورٹنٹ بات کہی ہے. یہ 3-4 پوائنٹس جو ڈاکٹر سندس نے بھی اور نوشاد صاحب نے بھی اٹھائے ہیں، خاص طور پہ میں ان دو پہ کہ مکمل انخلا کیسے ہوگا اور یہ جو منصفانہ قیدیوں کا تبادلہ ہے یہ کیسے ممکن ہوگا، اس کی کیا ضمانت ہے؟ بالکل جیسے نوشاد صاحب کہہ رہے ہیں کہ مروان برغوثی جو ہیں پچھلے 2 دہائیوں سے بھی زیادہ جو ہیں ان کی جیل میں ہیں. ان کی صحت بھی اب زیادہ ٹھیک نہیں رہتی اور وہ ایک ایسی ٹارچر ڈنجن میں ہے کہ کوئی انسان سوچ بھی نہیں سکتا ہے. تو بین گویر جو ہے وہ گائے بگائے ان کے پاس جاتا ہے، وہ ایک ہیومیلیٹنگ سی ویڈیو بنا لیتا ہے جو کہ اس نے ریسنٹلی فلوٹیلا کے جو کارکن تھے ان کے ساتھ بھی بنائی، جو والنٹیئر وہاں پہ گئے ہوئے تھے امداد کے لیے، تو ان کے ساتھ بھی. تو وہ اس طرح کی جو ہیومیلیشن ہے خاص طور پہ کچھ لوگوں کے ساتھ، وہ ان کو تو وہ بالکل نہیں چھوڑنا چاہتے. اور مروان برغوثی جو ہیں پچھلے دنوں پیلسٹین میں جو ہے ایک پول ہوا ہے ایسٹ یروشلم میں، ویسٹ بینک میں اور غزہ میں، اور 70% پلس پاپولیشن نے کہا ہے کہ اگر آج الیکشن ہوتے ہیں ہائپوتھیٹیکلی تو وہ ہماری پہلی چوائس ہوں گے، اور پھر حماس کے خالد مشعل جو ہیں وہ دوسری ہوں گے، اور محمود عباس جو ہیں وہ بہت ان کا نیچے جو ہے وہ اس پہ آتا ہے. تو یہ وہ لوگ ہیں. اگر مروان برغوثی باہر آتے ہیں تو میرا یہ خیال ہے کہ وہ پھر پیلسٹینین کاز کو اکٹھا کر دیں گے. اور
پھر وہی بات ہے کہ وہ بہت عرصے سے باہر ہیں. یہ جب تبادلے کی بات کرتے ہیں تو انہوں نے کچھ بچے جو ہیں، بہرحال وہ بھی ایک بہت ضروری بات ہے، انہوں نے وہ چند ہفتوں مہینوں پہلے جو پکڑے ہوئے ہوتے ہیں بغیر کسی جرم کے، تو یہ کہتے ہیں جی آپ ہمارے اتنے بندے چھوڑیں، ہم آپ کے وہ بچے جو ہیں وہ واپس. اب اتنی ڈیفیکلٹ چوائس ہے کہ آپ اس پہ کیا کریں. اسی لیے یہ ہو رہا ہے کہ ابھی تک ہمیں یہ بھی نہیں پتا کہ لوکیشن شرم الشیخ ہے یا کائرو ہے. وہاں پہ جی پی ایس بالکل بند ہے، اور اتنی سیکیورٹی ہے، جو میرے اپنے سورس نے مجھے بتایا ہے کہ وہاں پہ اتنا زیادہ ان کی جان کی حفاظت کی جا رہی ہے. جو لوگ وہاں پہ نیگوشیٹ کر رہے ہیں، پیلسٹینین ریپریزنٹیٹیو ہیں، کہ اس بات کے ابھی بھی چانسز ہیں. یہ وہی لوگ ہیں جن کو قطر میں بھی ہلاک کرنے کی کوشش کی گئی تھی. کہ جب آپ کے اندر جو ہے وہ آنیسٹی کا لیول یہ ہو، جب ٹرسٹ کا لیول دونوں پارٹیز کے درمیان یہ ہو، اور ٹرسٹ کو نیگوشیٹ کر رہے ہوں جیرڈ کشنر جیسے لوگ اور وٹکوف جیسے لوگ، جن کے وٹکوف جو ہیں وہ سٹانچ زائنسٹ ہیں، ان سے آپ کسی بھی قسم کی کوئی اور امید نہیں رکھ سکتے کہ وہ کوئی نیوٹرل نیگوشیٹر ہیں. اور جیرڈ کشنر کے بارے میں ہم سب جانتے ہیں کہ ان کا اپنا جو ہے وہاں پہ کیا ہے، ان کا اپنی انٹرسٹ ہے. تو اسرائیلی جو ہیں وہ جنگ کو کسی صورت یہاں تک پہنچ کے روکنا ہی نہیں چاہتے جہاں وہ فنڈامنٹلی پورے کے پورے جو ہیں اپنی پوری ڈاکٹرائن برباد کر چکے ہوئے ہیں. وہ یہاں سے پیچھے ہٹنا نہیں چاہتے ہیں، اور حماس ان کو کوئی لیوریج نہیں دے رہا ہے. وہی جو کہہ رہے ہیں وہ فی الحال کہتے ہیں ٹھیک ہے جی ہم بیٹھتے ہیں بات کرتے ہیں. تو ابھی ہم نے دیکھنا یہ ہے کہ ایک تو یہ کہ یہ پیسفلی ہو جائے، اور جو سیز فائر ہے، جو قتل عام ہے فی الحال، جو سب سے پہلا مسئلہ ہے سیز فائر ہو، لوگوں کی زندگیاں بچیں، یہ سب سے پہلا مسئلہ ہے. پھر اس کے بعد بہت ساری چیزیں ہیں. ڈاکٹر سندر اس میں کوئی ایڈ اپ کرنا چاہیں؟ خاص طور پہ اب انسانی امداد پر بھی آپ لوگوں سے میں بات کروں گا. انہوں نے تو غزہ ہیومینیٹیرین فاؤنڈیشن جو فنڈ بنا دیے تھے وہ اس قدر خطرناک تھی کہ وہاں تو اسرائیلی جو ہیں وہ ایک چارے کے طور پہ یوز کر رہے تھے کہ بیچارے باہر نکلیں کھانے کے لیے اور ان کو قتل کر دیا جائے. یہ ایک عجیب و غریب سچویشن دنیا دیکھ رہی ہے. کیسے کون کیوں مانے گا ان چیزوں کو؟ اور یہ بڑی مشکل ٹرکی چیزیں، ضمانت کیسے اس کی مل سکتی ہے؟ جی یہ بھی ایک پروپیگنڈا تھا جو کہ دنیا کے سامنے ایکسپوز ہوا کہ جہاں پر آپ ایڈ نہیں پرووائڈ کر رہے ہیں، جبکہ اسرائیلی میڈیا جو ہے وہ ایسے پریزنٹ کر رہا تھا کہ جیسے کہ چیک پوسٹ پر جو ہیں وہ رستے کھلے ہوئے ہیں اور کوئی آ جا نہیں رہا اور بڑی سیکیورٹی نافذ ہے اور غزہ میں امداد پہنچ رہی ہے. تو یہ جو پروپیگنڈا تھا، جیسے انڈین میڈیا ایکسپوز ہوا ڈیورنگ انڈیا پاکستان کانفلکٹ، تو اسی طرح اسرائیلی میڈیا ایکسپوز ہوا ڈیورنگ دس کانفلکٹ کہ وہ 3 چیک پوسٹ تھے، وہ سارا ایک پروپیگنڈا تھا. جبکہ حقیقت یہی تھی کہ کھانے پینے کی امداد جو تھی وہ بر وقت نہیں پہنچ رہی تھی، اور بھوک سے بہت سارے بزرگ اور بچے خاص طور پر جو ہیں وہ شہید ہوئے تھے. تو یہ نیگیٹو پروپیگنڈا. اور اب جو حماس کا جو انہوں نے ٹرمز اینڈ کنڈیشنز رکھے ہیں، جس میں سب سے پہلے ہیومینیٹیرین ایڈ کی بھی آف کورس بات کی، پوری دنیا ایکچولی جو آگے بڑھی ہے ہیومینیٹیرین انسانی حقوق کی بنیاد پر ہی آگے بڑھی ہے. ہیومن رائٹس کی وائلیشن کی بنیاد پر ہی جو تمام ویسٹرن کنٹریز اور پورا یورپ جو تھا وہ صرف اسی پہ، اگر خالی 2 فریقین کے مابین جنگ ہوتی تو شاید کوئی تیسرا ملک آگے نہ بڑھ پاتا. لیکن کوئی دوسرا فریق تھا ہی نہیں اس جنگ میں. ایک کمپلیٹ جنوسائیڈ تھا. جنگ 2 ممالک کے درمیان ہوتی ہے جہاں پہ دونوں طرف سے باقاعدہ لڑائی ہو رہی ہے. یہاں پر تو ہم نے صرف ایک ہی ملک دوسرے نہتے ملک کے دوسرے ہاں جی، اس کو جنگ کا نام دینا ہی غلط تھا. جنگ تو ہے ہی نہیں، دہشت گردی ہے. ایک کو مارے جا رہے ہیں اور اس کو کہہ رہے ہیں جنگ. جنگ کیسے ہو سکتی ہے؟ وہ تو برابری کی سطح ہی نہیں ہے. جنگ تھی. اور ایون سیز فائر بھی 2 لوگوں کے درمیان ہوتا ہے نا، کہ 2 لوگوں میں جنگ ہو رہی ہے تو جنگ بندی کرنے کا مطلب سیز فائر ہوتا ہے. تو جب جنگ ہی نہیں ہو رہی ہے، دوسری پارٹی ہے ہی نہیں، نہ کوئی ان کا فریڈم فائٹر، نہ کوئی ان کی فوج، نہ آرمی، نہ لوگ تو لڑ ہی نہیں رہے ان کی طرف سے نا. تو نہ یہ جنگ ہے نہ یہ سیز فائر ہے، یہ کمپلیٹ جنوسائیڈ. ٹھیک، ایک چھوٹا سا بریک کی طرف جانا ہے مجھے. بریک سے واپس آئیں گے، ذرا اس پر مزید بات بھی کریں گے. دوسرا، ہر جگہ کی پولیٹیکل لیڈرشپ ہو، اس کو اپنی عوام کا پریشر ہوتا ہے، چیزیں اس پر دیکھ رہے ہوتے ہیں. یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں خواجہ آصف ہوں، سعد رفیق ہوں، بہت ووکل ہیں. باقی بھی ساری لیڈرشپ چاہے پیپلز پارٹی کی ہو بہت ووکل ہے غزہ کے میٹر کو لے کر. لیکن اب جو ہم جھڑپ دیکھ رہے ہیں ایک سوشل میڈیا پر، خاص طور پہ جماعت اسلامی اور تحریک انصاف، جن کا ایک بڑا رابطہ کلوز دکھ رہا تھا ہمیں کراچی کے ان الیکشنز کے بعد سے، بلدیاتی یا وہ جو الیکشن ہوئے اس کے بعد سے، تو اب یہ لگ رہا ہے کہ یہ رابطہ بھی تھوڑا سا تبدیل ہو رہا ہے، کیونکہ ان کا یہ ماننا ہے کہ آپ کی لیڈرشپ تو اس حوالے سے بات ہی نہیں کرتی ہے. بہت ساری چیزیں اس پر بات کرتے ہیں. ایک بریک لیتے ہیں. ایک بار پھر خوش آمدید کہیں گے. اچھا نوشاد صاحب، چونکہ تھوڑا سا اس میں معاملہ انٹرنیشنل پولیٹیکل اور دیگر معاملات بھی ہیں، ہم ذرا اپنا رول پر تھوڑی سی بات کروں میں. آپ کو ٹھیک لگ رہا ہے پاکستان جو رول پلے کر رہا ہے؟ میرے خیال سے پاکستان بہتر رول پلے کر رہا ہے، اور
میں دیکھ رہا ہوں جہاں جہاں پاکستان اپنا رول پلے کر رہا ہے وہاں امن ہو رہا ہے. یہ ایک بڑی اچھی بات ہے. دیکھیے یہ بڑی سمپل سی اس کی ریزن ہے. آپ دیکھیے کہ چین کی پالیسی کیا تھی. چین کی پالیسی کو اگر آپ اسٹڈی کریں تو آپ کو یہ نظر آتا ہے کہ وہ شراکت داری اور امن کی بات کرتے ہیں. پاکستان بھی انہی فٹ سٹیپس کے اوپر اب آگے بڑھ رہا ہے. پاکستان نے بڑے واضح الفاظ میں, آپ کو یاد ہے جب پی ڈی ایم کی گورنمنٹ آئی تھی تو کچھ پالیسی تبدیلیاں لائی گئی تھیں جن کے بارے میں کہا جا رہا تھا کہ یہ پالیسیز اب جو ہے ان کو مستقل بنیادوں پر ان کو فالو کیا جائے گا. اور اس میں سب سے بڑی جو پالیسی تھی وہ یہی تھی کہ ہم جو ہے اس طرح کے اللہ چلوں اور ادھر ادھر کی گفتگو اور یہ چھوٹے موٹے مسائل ہوتے ہیں جن کے جو بیسکلی کاؤنٹر پروڈکٹیو ہو جاتے ہیں وہ انٹرنیشنلی, ان سب چیزوں سے ہم باز رہیں گے اور ہم بالکل ناک کی سیدھ میں چلیں گے. یہی وہ سچ اور امن کی خواہش تھی جس نے آپ کو سکسیس بھی دلائی ہے. اب آپ کو انٹرنیشنل محاذ پہ بھی آپ دیکھ رہے ہیں اور داخلی محاذ پہ بھی آپ دیکھ رہے ہیں. یقیناً کچھ جو انڈین بیک جو سسٹم چل رہا ہے یہاں پہ اس میں نیکسس کو توڑا جا رہا ہے. کچھ وقت لگے گا لیکن وہ اب ٹوٹ جائے گا, کیونکہ یہ کلیرٹی کے ساتھ پاکستان نے نہ صرف افغانستان کو یہ میسیجز کنوے کر دیں, پوری دنیا کو یہ بات بتا دی ہے کہ ہم جو ہے وہ دہشت گردی کے خلاف فرنٹ لائن سٹیٹ ہیں, اور فرنٹ لائن سٹیٹ ہونے کے ناطے نہ صرف اس خطے میں بلکہ دنیا کا امن یقینی بنا رہے ہیں, اور اس کو اب دنیا تسلیم کر رہی ہے. پاکستان نے یہ بھی کنوے کر دیا ہے دنیا کو کہ یہاں جو دہشت گردی اس وقت چل رہی ہے اس کے پیچھے انڈیا موجود ہے, کیونکہ اس کے بغیر نہ بلوچستان میں بی ایل اے کچھ کر سکتی ہے, نہ ٹی ٹی پی جو ہے وہ کے پی کے اندر کچھ کر سکتی ہے. یہ اس وقت جو دہشت گردی کا نیکسس ہے دیٹ از بیسکلی از بینگ رن بائی انڈیا تھرو افغانستان. تو یہ باتیں کلیئرٹی کے ساتھ کلیئر کر دی ہیں پوری دنیا کو, اور اس کا فائدہ پاکستان کو یہ ہوا ہے کہ پاکستان کے موقف کے ساتھ دنیا کھڑی ہوئی ہے. اب یہ جو امپورٹنٹ پہلو ہوتا ہے کہ امن کے لیے نا آپ کو بڑی قربانی دینا پڑتی ہے. آپ کو اپنے بہت سے سٹانس اور بہت سی چیزیں پیچھے جانا پڑتا ہے ان سے جو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ جی میں اگر یہ کام کر رہا ہوں وقتی طور پہ یہ درست ہے, لیکن لانگ ٹرم کے اندر ہو سکتا ہے کہ اس کے کاؤنٹر پروڈکٹیو ہو. تو ان چیزوں کو بہت سوچ سمجھ کر پھونک کر قدم رکھنا پڑتا ہے, کیونکہ آپ کی کوئی بھی کام جو ہے وہ آپ کے لیے خود جو کاؤنٹر پروڈکٹیو ہو کے آپ کو پرابلم کرتا ہے. جو ہم ماضی سے سیکھا ہے, یعنی ماضی میں ہم سے یہ غلطیاں ہوئی ہیں تو ان کی تصحیح کی گئی ہے, اور اب یہ طے کیا گیا کہ آئندہ اس طرح کی کسی غلطی میں ہم انوالو نہیں ہوں گے. اسی بنیاد پہ آپ امن قائم کرنے کے, اور چونکہ یہ بات پاکستان کے اس موقف کو دنیا میں سراہا جا رہا ہے, تسلیم کیا جا رہا ہے, اس لیے پاکستان کی پھر بات بھی سنی جا رہی ہے. امپورٹنس سر جو پوزیشن امپورٹنس آپ اپنی امپورٹنس خود کریٹ کرتے ہیں, آپ اپنی امپورٹنس خود کریٹ کرتے ہیں. اور آپ نے بڑا اچھا کہا کہ ہم نے اپنی غلطیوں سے سیکھا, بڑی غلطیاں کی, سب کو ماننا چاہیے ان چیزوں کو کیونکہ اس سے بہتری آتی ہے. ڈاکٹر سندرس یہ چیز کہ رول آف پاکستان اس ساری سچویشن میں, چاہے یہ سچویشن ہو یا کوئی اور سچویشن ہو, ایران کا معاملہ ہو باقی ہو, ایران نے پارلیمنٹ میں پاکستان کا شکریہ ادا کیا, تو آپ جہاں جہاں پاکستان کا رول دیکھیں گی وہاں امن ہوگا. جہاں جہاں بھارت کا آپ نے رول دیکھا ہوگا وہاں پر یا تو قتل و غارت گری ہوگی یا ٹیررزم ہوگا. وہ ہم نے پوری دنیا نے دیکھ لیا, ہمیں کیا کہنے کی ضرورت ہے, اب تو کینیڈا خود کہہ رہا ہے. کینیڈا نہیں جناب, صرف پاکستان پہلے کہتا تھا, پھر کینیڈا نے کہا, اور پھر یو ایس میں جب انہوں نے ٹارگٹ کلنگز کی نیو یارک میں, تو اس کے بعد سے نیو یارک نے بھی امریکہ نے بھی اپنا لیسن گین کیا جناب کہ بھارت کو بلائنڈلی سپورٹ کرنے کا نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ وہ آپ ہی کی پیٹھ پیچھے وار کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے. تو یہی تو وجوہات ہی بھارت کو اکیلا کرنے کی پیچھے, یہی محرکات کا فرمت ہے جس نے بھارت کو اس دنیا میں اکیلا کر دیا. بھارت کے ساتھ اسرائیل ہے, اسرائیل کے ساتھ بھارت ہے. ایران کے ساتھ کانفلکٹ ہوا تو کون اسرائیل کو سپورٹ کر رہا تھا؟ بھارت کر رہا تھا. پاکستان انڈیا کانفلکٹ تھا تو بھارت کو کون سپورٹ کر رہا تھا؟ اسرائیل کر رہا تھا. تو یہ دو ممالک ہیں جو جس سے کہتے ہیں نا ٹیررزم کو جو ہے وہ پھیلاتے ہیں, اور یونیفارم میں ٹیررزم نے نہ صرف دیکھتے ہیں بھارت میں, بلکہ آپ دیکھیں جو سمجھتے ہیں کہ کبھی بھی کسی ملک پہ حملہ کر سکتے ہیں تو وہ ایک دوسرے کو بیک اپ سپورٹ پرووائڈ کرتے ہیں. اور جناب کہ واقعی آپ نے ایک وجہ فرمایا کہ اسٹارٹ میں کہ جہاں جہاں پاکستان کا مداخل ہوتا ہے, چاہے وہ ایران کے بارے میں ووکلی اسٹینڈز کر, ڈپلومیٹکلی ہم نے ایران کو سپورٹ کیا, ٹھیک ہے, پھر ہم نے جو ہے وہ ہمیشہ سے بہت ڈپلومیٹک بہتر سٹینس رکھا فلسطین کے معاملے میں. تو ہم تو بڑا مسالت پسند طریقے سے جو ہے ہم ڈپلومیٹکلی بڑا محتاط طریقے سے کسی بھی کانفلکٹ کا حصہ بنتے ہیں, اور اس یہی وجہ ہے محتاط چلنا ہی کہ ہم لوگ جو ہے وہ ڈپلومیٹک اسٹریٹجک ون اچیو کر کے واپس لوٹتے ہیں. صرف بھارت میں جب باقاعدہ ہم پر حملہ کر دیا گیا تو ہم نے بتایا کائنیٹک وارفیئر مینس میں بھی کہ ہم باقاعدہ لڑائی کر کے بھی جیتنا جانتے ہیں. ادروائز پاکستان کا سٹینس ہمیشہ سے بہت محتاط, بہت ڈپلومیٹک رہا ہے, اور یہی وجہ ہے کہ آپ نے جو بات کی ہے نا ہمارے مارکہ حق کی, اس کے بعد پاکستان کی پوزیشن بڑی یکسر تبدیل ہوئی ہے, اور شاید اس میں بہت اچھی بات یہ ہو گئی
کہ ایک بڑے ملک کی جو دہشت گردی کے طور پہ پوری دنیا میں جانا جا رہا تھا، اس نے غیر ضروری طور پر پاکستان کے شہریوں کو نشانہ بنایا، ہمارے املاک کو نشانہ بنایا، اس کا بھرپور جواب ملا، اور ایک ایسا جواب ملا کہ جس سے انہیں تھپڑ تک پڑا، پھر پوری دنیا کو سمجھ آ گئی۔ ڈاکٹر شازیہ، کتنا اس وقت جو ہم کہیں کہ کی رول پلے کر رہا ہے پاکستان جن جن ایریاز میں یا جن جن سیگمنٹس میں، ہم وہاں دیکھ رہے ہیں، اچھی چیز یہ ہے، خالی ہم نہیں کہہ رہے، آپ دنیا بھر کا میڈیا اٹھا کے دیکھیں، سارے کہہ رہے ہیں جہاں پاکستان کا رول ہے وہ وہاں پر امن پیدا ہو رہا ہے۔ بالکل، اور اس میں یہ جو سیز فائر ہے اس میں بھی مسلم اور عرب ممالک کی تو ایفرٹس ہیں ہی، اس میں پاکستان کا بھی بہت بڑا رول ہے، اور اس کے علاوہ فیوچر میں جو ہے تھوڑا سا اور جو ہے وہ مشکل وقت آنے والا ہے، کیونکہ ایران کی جنگ جو ہے وہ ایمیننٹ ہے، ایران پہ اسرائیل نے اٹیک کرنا ہی ہے، اور یہ سب اینالسٹ یونینیمسلی یہ بات کر رہے ہیں، اور ہمارا میڈیا اس کو زیادہ کور نہیں کر رہا ہے۔ تو ہم ایز اے جو ریجنل سیکیورٹی اسٹیبلائزر کے طور پہ ابھر کے سامنے آئے ہیں، اور ساتھ میں ہم نے یہ ایگزیبٹ بھی کیا ہے کہ ہمارے پاس نہ صرف یہ کہ پولیٹیکل ول ہے، ہمارے پاس آپریشنل کیپیبلٹی ہے، بلکہ ہم اس کو کائنیٹک جو ہے وارفیئر میں آپ ٹرانسلیٹ بھی کر سکتے ہیں۔ تو اس سے پھر یہ صرف باتوں تک نہیں رہی ہے، گیدڑ بگٹیاں تو آپ دیکھیں کہ پچھلے دنوں جو ہے وہ انڈیا کہہ رہا ہے کہ وہ 17 پلین اس نے گرا دیے ہیں، کسی میڈیا نے اسے کوریج بھی نہیں دی ہے نا، اتنی اسٹوپڈ سی وہ پریس کانفرنس تھی کہ کسی نے اس پہ غور بھی نہیں کیا ہے۔ ہم نے دیکھنا یہ ہے کہ اب اگر ہمارے پاس ہمارے کندھوں پہ یہ ذمہ داری آ گئی ہے کہ ریجنل جو سیکیورٹی سٹیبلائز ہم نے کرنی ہے، تو پھر ایک تو غزہ کا جو جینوسائیڈ ہے وہ کیسے روکنا ہے، اور پھر اگر غزہ کے جینوسائیڈ میں کوئی بارگیننگ چپ ہے، جو کہ میرا ذاتی خیال ہے کہ اگر آپ جو پریزنر آف وار ہیں حماس کے پاس وہ واپس اسرائیل کو مل جائیں، تو اسرائیل جو ہے وہ ہر صورت میں ایران کے اوپر جو ہے وہ اٹیک کرنا چاہتا ہے، جو کہ بہت کیٹاسٹرافک اور بہت بلڈی اور بہت ڈیوسٹیٹنگ ہوگا۔ تو اس میں پھر ہمیں اور زیادہ میچورٹی جو ہے وہ دکھانی پڑے گی، اور زیادہ ہمارے اوپر جو ہے کندھوں پہ بوجھ آ جائے گا، اور انشاءاللہ ہم اس مشکل سے بھی گزر جائیں گے، بلکہ وہ آزمائش آنے سے پہلے ہی ٹل جائے گی۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ایک طرف ایک وار مانگرر ہے کہ وہ ایک اسٹیٹ کا الیکشن جو ہے وہ جیتنے کے لیے اپنے لوگوں کو کے سامنے جو ہے وہ نام لے کے، اس کے دفتر کو یہ بات سوٹ نہیں کرتی ہے، اس کے عہدے کو یہ بات، یہ ریٹورک سوٹ نہیں کرتا جو وہ کہ استعمال کر رہا ہوتا ہے، دھمکیاں، کبھی کہتا ہے گولی کھاؤ، کبھی کہتا ہے میں بدلہ لوں گا، میرے سینے میں آگ جل رہی ہے، اس کو لگتا ہے کہ ہر جگہ جو ہے وہ بالی ووڈ کی کوئی فلم ہے۔ تو اس نے ڈی گریڈ کر دیا ہے نہ صرف یہ کہ انڈیا کو، بلکہ اپنا جو ایک پرائم منسٹر اور پریزیڈنٹ کا ایک ہوتا ہے، ایک سٹیچر ہوتا ہے، اس سے بھی وہ نیچے گر گیا ہے۔ تو اب دنیا دیکھ رہی ہے کہ ایک طرف تو ایک اچھا، ویسے میں ایک چیز آپ سے، اگر آپ سارے حضرات سے بات، کچھ عرصہ پہلے تک جب تک یہ پرائم منسٹر نہیں تھے مودی صاحب، تب تک ان کے حوالے سے ایک بڑی اچھی چیز تھی، جیسے لوگوں کے ساتھ ڈاکٹر ہوتا ہے، کوئی انجینئر ہوتا ہے، ان کے ساتھ ٹیررسٹ تھا، تو یہ اس سے پہلے گوگل کی لسٹ میں ٹاپ ٹیررسٹ میں تھے، امریکہ جا نہیں سکتے تھے، اور ایک ایسی شخص کو جو بچر آف گجرات ہو، ڈاکٹر سندر، اس کو اگر ہم پرائم منسٹرشپ کرتا ہوا دیکھیں گے تو کیا ایکسپیکٹ کریں گے اس سے زیادہ، اور کیا ایکسپیکٹ کر سکتے تھے؟ پھر یہی ہوگا نا کہ آپ کی پوری دنیا جو ہے آپ کو مان لے گی جناب کہ آپ ٹارگٹ کلنگ جو ہے وہ کرتے ہیں۔ کینیڈا جیسا ملک اس سے پہلے آپ کے خلاف کبھی نہیں بولا تھا، نیو یارک میں آپ کے خلاف جو سازش تھی اس سے پہلے کبھی نہیں ہوئی تھی، خالصتان تحریک نے اس سے پہلے اتنا زور کبھی نہیں پکڑا تھا، مائنورٹیز وائلیشن اس سے پہلے بھارت میں کبھی نہیں ہوئی تھی، وومن رائٹس کے حوالے سے اتنا خوفناک ریپ کیسز انسیڈنٹس پہ دہلی تھا ریپ کیپٹل، پورا انڈیا ریپ کیپٹل کہا جاتا ہے، ہیومن رائٹس وائلیشن اس سے پہلے کبھی نہیں دیکھی تھی، کشمیر میں جو دیکھا ہم نے وہ اس سے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا، فالس فلیگ آپریشنز جتنے مودی سرکار کے دور میں ہوئے تھے، چیمپئن آف فالس فلیگ آپریشن کبھی بھارت نہیں بنا تھا، سیکولر انڈیا، لوگ سیکولر کہتے تھے انڈیا کو، اب نہیں کہتے ہیں، ڈیموکریٹک انڈیا کی ایک دھات تھی، مطلب کم سے کم ایک تھوڑا سا بھرم تھا، اب وہ بالکل نہیں ہے، اب اکھنڈ بھارت کہتے ہیں، جو اس خوش فہمی میں رہتے ہیں کہ شاید وہ پاکستان، افغانستان اور یہ سارا جو ایریا ہے وہ خدا نخواستہ جو اپنے اس ایک فینٹیسی ورلڈ میں رہتے ہیں جیسے کہ وہ کر لیں گے۔ تو اس طرح کی جو مضحکہ خیز قسم کی باتیں تھیں وہ بھارت کی طرف سے نہیں ہوتی تھی مودی سرکار سے پہلے، منموہن سنگھ کے دور میں ہم نے دیکھا، واجپئی کے دور میں دیکھا، بہت بہتر طریقے سے وہ لے کر چلے ہیں۔ اچھا، بائی دا وے، جو اکنامک ببل ہے، اکنامک بوسٹ ہے، اس کے میں اگر کہیں کوئی باریک سی صداقت ہے تو اس کا سہرا بیسیکلی منموہن سنگھ کے سر جاتا ہے، نہ کہ مودی سرکار کے سر جاتا ہے۔
آپ دیکھیں کہ پالیسیز بنتی ہیں اگر وہ لے کر چلتی ہے گورنمنٹ تو 10 سے 15 سال یا 20 سال لگتے ہیں ان پالیسیز کو میچور ہونے میں، تب کہیں کوئی ملک جا کے اسٹیبل ہوتا ہے. تو یہ تو مودی جس کو اپنے اوپر کریڈٹ لیتا ہے، تو یہ تو منموہن سنگھ کی رکھی ہوئی بنیادیں تھیں. ٹھیک ہے، وہ بہت بڑے اکنامکس تھے، آپ دیکھیں وہ پڑھے لکھے ایک لیڈر تھے. تو بھارت پہلے پڑھے لکھے لیڈرز دیکھتا رہا ہے. آپ پڑھے لکھے اگر آپ کے اپوزیشن میں تو آپ تو ان کو بھی اٹھا کے ڈیٹینشن میں ڈال دیتے ہیں. تو مودی نے کیا کیا ہے؟ بچر آف گجرات نے کیا کیا ہے؟ ٹیررزم کو پروموٹ کیا ہے. ٹھیک ہے، بھارت کو تماشا بنایا ہے. آپ کے ملک میں میڈیا کا بھی اتنی فریڈم آف ایکسپریشن اتنی بری طرح سب نہیں تھا کہ میڈیا بھی خاموش ہے، لیڈرشپ آپ کی خاموش ہے. آپ کے اپنے گورنمنٹ کے بیٹھے ہوئے جو گورنمنٹ ریپرزینٹیٹیوز ہیں دوسری اسٹیٹ میں، وہ آپ کے بارے میں نہیں بول سکتے ہیں. الیکشن کمیشن کے اوپر دھاندلی کے الزامات اس سے پہلے کبھی نہیں لگے. جو آپ کی جو اپوزیشن لیڈر ہے راہل گاندھی کے ساتھ آپ نے دیکھا کیا ہوا، جو ووکل ہوا خاص طور پر انڈیا پاکستان کے بعد. اچھا، راہل گاندھی کو بھی موقع ملا انڈیا پاکستان جنگ کے بعد سے، سو کالڈ آپریشن سندور کے بعد سے، کہ دیکھیں جناب کس طرح سے بھارت اکیلا رہ گیا. ٹھیک ہے، پاکستان کی تو واہ واہ پوری دنیا میں ہو رہی ہے. ان کے اپنے ریٹائرڈ آرمی پرسونل سارے خود اس پہ بات کر رہے ہیں، ان کے آرمی چیف اس پہ بات کر رہے ہیں کہ جو کچھ ہوا. پھر انہوں نے ایک بیان داغ دیا. اچھا، جس قسم کا بیان داغا پوری دنیا میں بڑی عظیمت اٹھائی. مجھے ایک بریک کی طرف جانا ہے. بریک پر جانے کے بعد جب ہم واپس آئیں گے، ایک تو پولیٹیکل رول، پولیٹیکل لیڈرشپ، اس کا رول کیا ہوتا ہے. پھر ہماری جو گورنمنٹ ہے اس نے بہت اچھا رول پلے کیا سینیٹر مشتاق صاحب کے معاملے پر، اور سوشل میڈیا پر اسی رول کو دیکھتے ہوئے دو مختلف دھڑوں میں سوشل میڈیا کے صارفین بٹ گئے. پی ٹی آئی کے رول پر بہت زیادہ تنقید ہوئی، جماعت اسلامی اس پہ بہت ووکل ہے، سینیٹر مشتاق صاحب کے گھر والے اس پہ بہت ووکل ہیں. بہت زیادہ بات ہو رہی. کیوں ایسا ہو رہا ہے کہ ایک نیشنل کاز ہے، بلکہ ایک ایسا کاز ہے جس پر ہم سالوں سے، یا میں اگر کہوں کہ انسیپشن سے ہم اس پر متفق ہیں، اس پر کیوں بات نہیں کر پا رہی ہے پولیٹیکل لیڈرشپ تحریک انصاف کی؟ کیا وجہ ہے؟ بانی تحریک انصاف کیوں خاموش رہتے ہیں؟ کیوں اس پر زیادہ بات نہیں کرتے ہیں؟ ان ساری چیزوں پر، پاکستان کے رول پر، آنے والے ٹائم پر کیا یہی رول پاکستان کشمیر کی آزادی کے لیے کوشش کر رہا ہے، پلے کر رہا ہے، تو دنیا اس رول پر بھی اب آئے گی یا نہیں؟ اس پر بھی ذرا بات کر کے دیکھتے ہیں ایک بریک کے بعد. ایک بار پھر خوش آمدید کہیں گے. نوشاد صاحب، میں ذرا جاننا چاہوں گا، ایک تو دو آپ کے خاص طور پہ آپ سے اس کا ویو اس لیے لینا ہے، یہ جو اس وقت ایک جنگ یا جھڑپ چل نکلی ہے سوشل میڈیا پر جماعت اسلامی تحریک انصاف کو لے کر، سوشل میڈیا پر ہی اس پر بات ہو رہی ہے. ہماری لیڈرشپ نے اس پہ بڑا کام کیا. میں نو ڈاؤٹ سینیٹر مشتاق، جو سابقہ سینیٹر مشتاق صاحب کے بارے میں گورنمنٹ کا رول بہت اچھا پازیٹیو تھا. میں خود اس کا، ورنہ سب سے زیادہ تنقید کے لیے ہم آگے کھڑے ہوتے ہیں، بٹ پازیٹیو رول تھا. ہم نے بڑی عزت کروائی پاکستان کی، اور صحیح سے اپنا بندہ ہم ماشاءاللہ ٹھیک سے واپس ہو گیا. لیکن تحریک انصاف لیڈرشپ کیوں گھبرا رہی ہے اس چیز سے بات کرنے پر؟ اور بہت زیادہ اس پہ خود سینیٹر مشتاق کے گھر والوں نے بھی اس پر بات کی ہے. اس پارٹی کی اگر آپ یہ دیکھیں، وہ علیمہ خان صاحبہ نے ابھی آپ کو گزشتہ دنوں آپ نے سنا ہوگا وہ بیان کے، جس میں انہوں نے کہا کہ عمران خان کی رہائی کی کوششیں برطانیہ سے کی گئی تھیں. تو برطانیہ میں جو لابی ان کی ہے وہ تو کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے، اور اس کے جو اسرائیل سے معاملات ہیں وہ بھی ڈائریکٹلی براہ راست ریلیشن ہے. تو وہ کتراتی ہے اس معاملے کے اندر کہ وہ اس قسم کی گفتگو کریں. مجبوری کرنی پڑ جائے، جب وہ حکومت میں تھے انہیں کچھ اس طرح کی چیزیں فیس کرنی پڑی جس کی وجہ سے انہیں بات کرنی پڑی. وہ کوشش کرتے ہیں کہ بات نہ کریں. وہ اب بھی نہیں کر رہے، کیونکہ جب تک بانی تحریک انصاف جو ہیں وہ کوئی گفتگو نہیں کریں گے، پارٹی کے دوسرے لیڈر نہیں کریں گے، کیونکہ ان کو معلوم ہے کہ اگر انہوں نے کوئی ایسی بات کہہ دی تو ہو سکتا ہے کہ اس بہانے ان کو پارٹی سے نکال دیا جائے. اور جتنی گروپنگ وہاں موجود ہے اس وقت حالت یہ ہے، یہ ابھی جب یہ تھوڑی دیر پہلے آپ کو پتا ہے خبر آئی ہے کہ گنڈاپور صاحب کو ہٹانے کا فیصلہ ہوا. لیکن سر وہ اس میں بھی ابھی آگے معاملہ چلتا رہے گا، وہ تو پہلے سے چل رہا ہے. میں ویسے ایک بات کر رہا ہوں کہ وہاں گروپنگ اس حد تک بڑھ چکی ہے، اتنے معاملات ہیں کہ ہر گروپ جو ہے وہ ایکسپلائٹ کرتا ہے کسی بھی غلطی کو. تو ان کے اندر ایک جنگ اور جدل کا معاملہ ہے، تو اس لیے وہ بھی سارے جو ہے نا بہت محتاط ہو گئے ہیں. اگرچہ کہ بیرسٹر گوہر نے کچھ تھوڑی سی لب کشائی کی تھی، لیکن وہ کلیئرٹی کے ساتھ کو موقف لینے سے قاصر ہیں. اور وہ واحد جماعت ہے پاکستان کی، اس وجہ سے وہ نوٹس ہو رہے ہیں. اور جماعت اسلامی نے بھی اسی وجہ سے گفتگو کی ہے، کیونکہ دیکھیے جب پاکستان کا ہر بندہ جو ہے وہ آپ سینیٹر صاحب سے اختلاف کر سکتا ہے کوئی شخص، لیکن جو ایفرٹ انہوں نے دی ہے، جو پاکستان کی نمائندگی کی ہے 39 ممالک کے ساتھ مل کے، تو اس سے تو کوئی بندہ انکار کر نہیں سکتا. اب ایسے موقع پر بھی اگر آپ اس کو سپورٹ نہ کریں یا اس کو خراج تحسین پیش نہ کریں، تو الٹیمیٹلی پھر آپ کے اوپر جو ہے وہ یہ سوال اٹھتا ہے کہ یہ جو ایک جماعت جو ہے وہ جو نیشن لیول کے اوپر بات ہے، جس کے اوپر کسی کو اختلاف نہیں ہے،
وہ نیشنل لیول کی پالیسی یا سٹیٹمنٹ یا اس لیول کی اکٹھی کمبائن جو کہتے ہیں کہ ایک آواز ہو کر بات کرنا، وہ اس کی راہ میں رکاوٹ بن جاتا ہے. اسی بنیاد پہ جو ہے جماعت اسلامی اس کو کرٹیسائز کر رہی ہے کہ وہ اس کو ایک جیسے کہتے ہیں نا ایک جسم کی شکل دینا یا ایک آواز بنانا، اس میں وہ ہرڈل بن گئی ہے پاکستان تحریک انصاف، کیونکہ وہ کوئی سٹیٹمنٹ دے نہیں رہی اس سے متعلق. تو اس وجہ سے ویسے نوشاد صاحب میری عادت ہے کہ بات کر چاہے وہ کوئی بھی غلط کر رہا ہو، ہمارے لیے ہم جرنلسٹ ہیں، آپ سینئر حضرات ہیں، جو کرے گا اس کے بارے میں ہمیں بات تو کرنی ہی کرنی. ڈاکٹر شازیہ تھوڑا سا آپ کا اس پہ مجھے ویو چاہیے ہوگا، پولیٹیکل لیڈرشپ اس کے بیانات کتنی امپورٹنس رکھتے ہیں انٹرنیشنل پریشر کریٹ کرنے میں، اور تھوڑا سا میں آپ دونوں حضرات سے کیا یہ معاملہ آگے بڑھ کے کشمیر کی بھارت کے چنگل سے آزادی بھی ہو سکتا ہے؟ پہلے اس کا جو ہے آپ کے پہلے سوال کا جواب جو ہے وہ بریفلی دے دیتی ہوں کیونکہ وقت آپ کے پاس کم ہوگا. یہ ہم لوگ جو خاص طور پہ جنہوں نے یہ سوچا ہوتا ہے اپنے کریئر کے سٹارٹ میں کہ ہم نے ڈومیسٹک پالیٹکس میں زیادہ نہیں جانا ہے اور ہم نے انٹرنیشنل افیئر ایک فل ٹائم کام ہے، آپ صبح سے لے کر شام تک اس کو فالو کر رہے ہوتے ہیں، دیکھ رہے ہوتے ہیں، اور اس میں بہت زیادہ آپ کی انرجی صرف ہو رہی ہوتی ہے. ہمیں جو سب سے زیادہ خاص طور پہ جو مجھے سب سے زیادہ پرابلم ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ ہم نے ود دا پیسج آف ٹائم ایک پولیٹیکل پارٹی کے نام پہ ایک ایسی جو کلٹ جو ہے وہ کریٹ کر دیا ہے جو کہ سب سے بڑی رکاوٹ ہے ہماری ایک نیشنل اور پھر ہمارا ریجنل اور گلوبل نیریٹو کو بننے میں. ہمارے اندر سے ہی جو ہے وہ چیز جو ہے ہم اس کو خود سے ہی مذاق بنانے لگ. مثال کے طور پہ ہمارا کوئی ہائی پروفائل وزٹ ہوگا، ہم اس سے پہلے کہ ہم اس کو سلیقے سے طریقے سے پیش کر سکیں اور بتا سکیں، اس سے پہلے گھر میں ہی اس کا جو ہے وہ مذاق بن رہا ہوتا ہے اور اسی پر میمز بننی شروع ہو رہی ہوتی ہیں. تو ہوتا ہے یہ پہلی دفعہ نہیں ہو رہا ہسٹری میں، یہ اس سے پہلے بھی ہوا ہے کہ وہ پولیٹیکل پارٹیز جو پالیٹکس آف گریونسز کرتی ہیں نا، جو کہ نٹی گریٹی جو آپ کی روزمرہ کی میرے پاس آٹا نہیں چینی نہیں، یہ بہت بڑی حقیقتیں ہیں جو اس کی پالیٹکس کر کے پھر پاپولس پالیٹکس میں آتی ہیں، وہ ہمیشہ ایٹ دا اینڈ آف دا اسٹیج جو ہے اپنے لاسٹ اس پہ اسٹیج پہ وہ اینٹی اسٹیٹ ہو جاتی ہیں، کیونکہ ان کی پولیٹیکل جو گراؤنڈنگ ہے وہی اس چیز پہ ہوتی ہے کہ اسٹیٹ ہمیں یہ پرووائڈ نہیں کر رہی. جب آپ اپنا سارا نیریٹو اس بات پہ کلٹیویٹ کر لیتے ہیں تو پھر اسٹیٹ کی اچھی بات کی تعریف کرنا، آبجیکٹو اوپینین دینا آپ کو اپنی کوگنیٹو شکست لگ رہا ہوتا ہے. اچھا ویسے میں سمجھتا ہوں ہم نے اس پر کئی دفعہ بات کی، نوشاد صاحب تو سینئر ہیں، بہت دفعہ اس پہ دیکھیں جو نہیں کریں گے وہ ہم اس پہ کہیں گے نہیں کہ ہمیں اس سے کیا لینا دینا کون کیا. ہاں آپ بطور ریاست پاکستان ایک اچھا فیصلہ کریں جس سے پاکستانی ریاست کا وقار بلند ہو، آپ کوئی بھی ہو ایکس وائی زیڈ ہو، ساتھ کھڑے آپ کی بات کریں گے. تھوڑا سا اس پہ کہ گورنمنٹ کا رول بڑا پازیٹیو تھا، بڑا اچھا ہم نے اس معاملے میں پلے کیا ہے. نوشاد صاحب سر شارٹس آپ کا ویو اس پہ چاہیے. میں صرف ایک بات کہنا چاہتا ہوں، دیکھیے اگر یہ جو پاکستان تو جو کر سکتا ہے وہ کر رہا ہے، اس کے ہاتھ بندے ہیں، وہ ایک مخصوص اس سے آگے بڑھ نہیں سکتا. لیکن جو کشمیری ہیں دنیا بھر کے اندر، اگر یہ سکھوں کی طرز پر ریفرینڈم کرانے کی جو کیونکہ اس کا بڑا امپیکٹ ہے انٹرنیشنل، میری رائے ہے، ہو سکتا ہے غلط ہو لیکن میری رائے میں اس کا بہت امپیکٹ ہے. یہ وہ ایک طریقہ ہے دنیا کو باور کراتے رہنے کا اور اپنی آواز اٹھانے کا، اور کشمیری بڑی تعداد میں باہر دنیا کے اندر موجود ہے، انہیں لیڈ کرنا چاہیے اس سارے معاملے کو. بیسٹ سجیشن ہے سر، بیسٹ سجیشن ہے، اور یہ ہونا بھی چاہیے اور ہو سکتا ہے. یہ کوئی ایسا نہیں ہے کہ اس سے بعید ہو، کیونکہ آگے جا کر یہ ہم دیکھیں گے ایسا ہوتا بھی. بہت شکریہ ڈاکٹر سندر مستقیم ہمارے ساتھ موجود رہیں، ڈاکٹر شازیہ چیمہ ہمارے ساتھ رہیں، اور نوشاد علی صاحب ہمارے ساتھ رہے. بہت شکریہ ناظرین آپ کا بھی. پھر ہوتی ہے کل آپ سے ملاقات، اپنا خیال رکھیں.